ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. وہیں بیٹھ جاؤ. کاندھیں جمعہ کے دن مت پھلانگا کرو، پہلی صف میں آنا ہے تو پہلے آیا کرو. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. افسوس ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر خرابی اور بربادی غیر نمازیوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بات نمازیوں کی ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نمازی ہے تو آخر اس کے لیے بربادی کیوں ہے؟ جب وہ نمازی ہے تو اس کے لیے خرابی کیوں ہے؟ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے کتنے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. نماز سے غافل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرابی بیان فرمائی ہے. اب نماز سے غفلت کیا ہے؟ نماز سے غافل ہونا کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا پابندی سے نہ پڑھنا، اسی طریقے سے نماز کو ان کے وقتوں پر ادا نہ کرنا، نماز کے جو فرائض اور جو نماز کے واجبات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، کسی شرعی مجبوری کے بغیر جماعت سے نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا. پڑھتا تو ہے لیکن کوئی فکر نہیں ہے، بس نماز پڑھے اور اس کو بھاگنا ہے. کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. فرمایا تنہائی میں تو نماز ادا کرے، تنہائی میں نماز قضا کر دے اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لے. یہ ساری چیزیں مفسرین کرام نے فرمایا یہ سب چیزیں نماز سے غفلت کی صورت ہے. اس میں ایک چیز جس کی طرف میں توجہ چاہتا ہوں، مفسرین کرام نے فرمایا نماز کو تو وقتوں پہ ادا کرتا ہے، نماز جماعت سے بھی ادا کرتا ہے، لیکن وہ نماز کو نماز کے فرائض اور واجبات کے بغیر ادا کرتا ہے، تو وہ شخص بھی نماز کا غافل ہے اور نماز سے غفلت برتنے والا ہے، اور ایسے شخص کے لیے ویل ہے. اب سوال یہ ہے کہ ویل کیا ہے؟ فرمایا گیا ایک روایت میں کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ویل ہے، اور یہ جہنم کی بہت ہی ہولناک وادی ہے. اس وادی کے اندر ایک عذاب نہیں بلکہ کئی طرح کے عذاب تیار کیے گئے ہیں. دوسری بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ویل جو ہے ایک کنواں ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں گرنے سے پہلے 40 سال تک ویل کے اندر وہ رہیں گے، اس کے بعد وہ گہرائی کے اندر گریں گے. اور حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویل نامی جہنم کی یہ وادی اتنی ہولناک ہے
کہ اگر اس ویل کے اندر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ویل کتنا خطرناک ہے۔ اب اس ویل کے عذاب کا حقدار کون ہے؟ تو قرآن مقدس کے اندر کئی لوگوں کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ تو ویل کا حقدار اور کون کون ہے؟ اللہ فرماتا فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے ویل ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا کرنے والا ویل کے اندر جائے گا۔ پہلا یہ ہے کہ وہ منہ پر عیب نکالتا ہے، یعنی کسی کو تانا دیتا ہے تم نے یہ کام کیا ہے، تو تانا دینے والا بھی ویل کے اندر جائے گا۔ اور فرمایا الذی جمع مالا وعددا، غیبت کرنے والا بھی جو ہے جہاں ویل کے اندر جائے گا، اور مال جمع کرنے والا بھی جب وقت آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، مال جمع کر لے اس بنیاد پر کہ دیں گے تو ختم ہو جائے گا، اور وہ مال جمع کرتا رہے، تو اس طرح مال جمع کرنے والا بھی ویل کے اندر جائے گا۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اس ویل کے اندر اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، آپ آج اپنے بدن کا خون اور پیپ دیکھ کر کے گھن کرتے ہو، تو جس ویل وادی کے اندر پورے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، اس ویل کے اندر ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اب یہ نمازوں سے غفلت برتنا کیا ہے؟ تو قرآن مقدس کے اندر تو بہت ہی سخت الفاظ کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ جو نماز سے، اور میں نے بتا دیا کہ مفسرین کرام نے اس کا کیا معنی بیان کیا کہ جو نماز کو فرائض اور واجبات کے بغیر ادا کرتا ہے۔ آج ہماری عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کے فرائض کا معلوم ہے، نماز کے واجبات کا پتہ ہے؟ لوگ تو بس نماز ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، افضل العبادات بعد الایمان الصلاۃ، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جمعہ کا دن آئے، کرتا پیجامہ چڑھاؤ اور ٹوپی پہنو اور جا کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ آؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا میرا دل کرتا ہے جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں میں ان کو ان کے گھروں کے ساتھ آگ لگا کر کے رکھ دوں۔ جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، جن کے سامنے اگر کبھی یہ معاملہ پیش آ جائے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کی جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جانور کو تکلیف مت دو، جانور کو ذبح کرنا جائز ہے لیکن اس کے سامنے چھری تیز کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ نبی اتنے سخت الفاظ کے اندر فرماتے میرا دل کرتا ہے میں ان کو ان کے گھروں کے ساتھ آگ لگا دوں جو نماز کے وقت حاضر نہیں ہوتے ہیں، جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت قرآن مقدس کے اندر بیان کیا گیا، لیکن افسوس ہے جو نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے اندر فلاں غلطی ہو جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، آج ہماری عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سکھائے یا کوئی بتائے تو عوام کو اس سے کوئی یوں لگتا ہے کہ نماز کے واجبات سیکھنا کسی کافر کے لیے ہے، معاذ اللہ، یوں لگتا ہے کہ نماز کے فرائض سیکھنا کسی اور قوم کے لیے ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو نماز کے فرائض سیکھنا تمہارے اوپر واجب ہے، تم مسلمان ہو تو نماز کے واجبات سیکھنا تمہارے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے نماز فرض مسلمانوں پر کیا ہے، نماز فرض ایمان والوں پر کیا ہے۔ تو جب ہمارے اوپر نماز فرض ہے تو نماز صحیح کب ہوتی ہے؟ نماز اگر کبھی کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا نماز توڑ کر کے دوبارہ پڑھا جائے گا یا کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ ہماری نماز صحیح ہو جائے؟ یہ سارے مسائل آپ پہ سیکھنا ضروری نہیں ہے، یہ سارے مسائل امام جانے اس سے آپ بچ نہیں جائیں گے، یہ سارے مسائل کوئی عالم جانے اس سے آپ بچ نہیں جائیں گے۔ ہاں وہ عالم بنے یہ الگ چیز ہے، لیکن اتنا مسئلہ سیکھنا ہر شخص پر ضروری ہے کہ ہماری نماز صحیح کیسے ہوگی، ہمارا وضو صحیح کیسے ہوگا، ہمارا غسل صحیح کیسے ہوگا، اتنے مسئلے سیکھنے ہر کسی پر فرض ہے اور ہر بندے پر جاننا جو ہے اس کو لازم و ضروری ہے۔ اب ذرا کچھ احادیث کے اندر آئیے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں،
ہم صرف فضیلتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بڑی رات آئے اتنی نمازیں پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں سیدھا جنت کے اندر چلے جائیے، اتنی نمازیں پڑھ لیجئے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ لیجئے 120 سال عمر بڑھا دی جاتی ہے. ہم صرف لیکن کبھی یہ سوچا کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو رکوع کے اندر، میں نے اپنے تراویح کے بعد بتایا ایک غلطی لوگ ایسی کرتے ہیں کہ نماز ہی شروع نہیں ہوتی ہے نفل نماز کے اندر، وہ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ حالت رکوع کے اندر باندھا جائے، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، اگر یہ حالت ہو جائے تو نماز ہی شروع نہیں ہوتی ہے. مجھے بتاؤ نفل نماز تو آپ کی شروع نہیں ہوئی، تو آپ نے یہ تصور کیسے اپنا لیا کہ 80 رکعت نماز پڑھیں گے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نمازیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اور جو نماز فرض ہے پہلے تو اس کو پڑھنا فرض ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے عید بقرعید کی نماز بھلے سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت والی نماز دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، اس لیے کہ وہ واجب ہے اور یہ فرض ہے. فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہوا کرتا ہے. تو سال بھر میں جو 2 نمازیں آتی ہیں اس کے لیے ہماری پوری مسجد بھر جاتی ہے. 5 وقت کی نماز میں کہاں رہتے ہیں؟ جس نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس کے لیے تم نے کوئی اہتمام نہ کیا. یقیناً بقرعید کی نماز، عید کی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہمیں دن بھر کی 5 نمازوں کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر جو اہتمام کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اپنی نمازوں کا جائزہ لو. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اچھا پہلے یہ بتاؤ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی نماز اس کے لیے بد دعا کرے؟ چاہتا ہے کوئی؟ اب ذرا یہ حدیث سے رسول سنیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، کھڑا بھی وقار سے ہو، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، رکوع اور سجود بھی مکمل کرے، فرمایا وہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اے مجھے پڑھنے والے، اچھی طرح مجھے پڑھنے والے، اللہ تیری اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے. لیکن یہ نماز اس کو دعا دیتی ہے جو نماز اچھی طرح پڑھے. اور میرے آقا نے فرمایا جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، یا وقت پر تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو اچھی طرح نہیں کرتا ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال نہیں رکھتا ہے، رکوع اور سجدے بھی اچھی طرح نہیں کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ نماز بری صورت میں، کالے رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے. اس کے بعد وہ نماز میرے آقا نے فرمایا پرانے کپڑے کی طرح سے، جس طرح آپ کسی پرانے کپڑے کو لپیٹ کر کے سائیڈ میں پھینک دیتے ہو، اب یہ کسی لائق نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ نماز جو کالے رنگ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوئی گئی تھی، اللہ حکم دیتا ہے اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے اس نمازی کے منہ پہ مار دیا جائے. اب فرشتے اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے نماز ادا کرنے والے کے منہ پہ مار دیتے ہیں. ذرا اپنے رکوع کا جائزہ لو کہ تمہارا رکوع کس طرح سے ہو رہا ہے. جو حضرات برابر تراویح کے اندر درس میں بیٹھ رہے ہیں، میرے 15 سے 20 منٹ کا جو بھی درس ہو رہا ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں وہ لوگ خود اندازہ لگا رہے ہوں گے کتنی غلطیاں ہمارے اندر ایسی تھیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے اور وہ ساری غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں. کچھ لوگ تو اس طرح سے اٹھ کر کے بھاگتے ہیں. مجھے افسوس ہے. مجھے بتائیے کیا میں کبھی کھڑا ہو کر کے کہا کہ آپ بیٹھیے اور مجھے نذرانے دیجئے؟ میرے ہاتھ چومنے والے اٹھ کر کے جاتے ہیں. تم ہمارے ہاتھ چومو، اللہ کی قسم مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. میرے پیر چاٹو، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. مجھے خوشی تو تب ہوتی ہے کہ میری عوام اگر بتانے کے مطابق اپنی نماز پڑھے. میں نے کتنے لوگوں کو بتایا جب کھڑے ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھو. یہ بھلے مستحب ہے، اگر 4 انگل کا فاصلہ رکھا ثواب ملے گا، نہیں رکھا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کرتے بھی ہیں. جو لوگ کرتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے. اب وہ چاہے ہاتھ چومے یا نہ چومے، نذرانے دیں یا نہ دیں، لیکن جس رب کی بندگی میں انہیں سکھانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے لیے کہ آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور یہ کوئی میرا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو کم سے کم نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق صلاتہ، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، نماز میں سے کیسے کوئی چوری کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا نماز میں سے بھی چوری ہوتی
ہوتی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے نماز میں چوری ہوتی ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو نماز کا رکوع صحیح سے ادا نہ کرے، نماز کا سجدہ صحیح سے ادا نہ کرے، گویا وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے. اور حضور نے فرمایا نماز کے اندر چوری کرنے والا سب سے بدترین چور ہے. اب مجھے بتاؤ، اگر آپ کو کوئی چور کہہ دے، میں کہہ دوں تو آپ مجھے گالیاں دیں، مجھے برا بھلا کہیں، لیکن میں نہیں کہتا. میری بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ نبی کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى، جو اپنے سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. اللہ جو چاہتا ہے نبی کا فرمان ہوتا ہے. وہ نبی فرماتے ہیں یہ سب سے بدترین چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرے. اور نماز کے اندر چوری کرنے والا کون ہے؟ جس کا رکوع صحیح سے نہ ہو، جس کا سجدہ صحیح سے نہ ہو. اب اور سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. ایک مرتبہ حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، تشریف لائے، ایک شخص کو مسجد میں دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، اچھی طرح رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ رجل لا يتم الركوع والسجود، اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے. اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے جو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے ادا نہ کرے. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف رحمت کی نظر ہی نہیں فرماتا. مجھے بتاؤ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، اگر وہی رحمت کی نظر نہ کرے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تمہاری نماز تو تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنے آتا ہے تو نہ پڑھا جائے، سیکھنا ضروری ہے. نماز چھوڑنا نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے تو چھوڑ دیا جائے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر ہی نہیں فرماتا ہے جو اپنی کمر کو رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا. کتنا باریک مسئلہ ہے، اپنی کمر کو رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا. اگر آپ میں سے جن لوگوں کو بتایا جا چکا ہے یا جو پہلے سے جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو بتا دیں گے، لیکن کل میں نے کتنی تفصیل کے ساتھ سر اوپر نیچے کر کے بتایا کہ رکوع کے اندر پیٹھ کس طرح سے رکھا جائے اور جو ہے رکوع کے اندر کس طرح سے حالت ہونی چاہیے. اب میرے آقا فرماتے ہیں جس کی کمر رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھی نہ ہوتی ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، نبی پاک علیہ السلام نے کوے کی طرح ڈھونگے مارنا، یعنی جس طرح کوا اپنی چونچ مارتا ہے جلدی جلدی کسی مردار جانور کو پاتا ہے. حضور نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی طرح ڈھونگے مارنا یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو صحابہ کرام نماز کے بعد میں درس کے لیے بیٹھا کرتے تھے، کچھ صحابہ ذکر کرتے تھے، کچھ صحابہ علم کی مجلس قائم کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی. ان نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھ گئے. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اب ذرا یہ حدیث پاک سننا اور کتنی وعید اس کے اندر ہے، کتنی سخت جو ہے یہاں بات کی جا رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کے اندر افسوس کرے کہ آخر میرا انتقال کس پر ہونے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نماز کے لیے آیا وہ رکوع سجدہ جلدی جلدی ادا کرنے لگا. نماز اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا جس طرح پڑھنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اترون ھذا، اے میرے صحابہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب صحابہ خاموش تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یہ جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے نہ نماز کے فرائض کا خیال ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ اس کا رکوع صحیح ہے، نہ اس کا سجدہ صحیح ہے. اب حضور نے کیا فرمایا سنیں. میرے آقا فرماتے من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو شخص اس حالت میں یعنی اسی طرح نماز پڑھتا رہا، نماز صحیح نہ کی اور اگر وہ مر گیا تو وہ ملت محمدیہ کے خلاف مرے گا، وہ میری ملت کے خلاف مرے گا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم، اور یہ اپنی نماز میں اس طرح ٹھونگے مار رہا ہے اور جلدی جلدی کر رہا ہے جیسے کوا خون میں مارتا ہے. کوا خون میں مارنے سے مراد جب کوا کسی مردار جانور کو پاتا ہے، اس لیے کہ مردار جانور حرام ہے، جب کوا کسی مردار جانور کو پاتا ہے تو اس میں اپنی چونچیں فٹافٹ جلدی جلدی مارتا ہے. حضور نے فرمایا یہ نماز تو اس طرح سے پڑھ رہا ہے جیسے کوا کسی مردار
مردار جانور کے اندر اپنی ٹھونگے مارتا ہے. تمہاری نماز کے بارے میں تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یا تو اللہ کو جواب دینا ہے یا اللہ. یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت اگر کسی نے چھوڑ دی، لوگ یہ بھی کبھی کبھار کہتے ہیں سنت تو ہے جانے دو. اگر میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا جس نے سنت چھوڑا کل قیامت کے دن اس کو مجرم بنا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور حضور سے کہا جائے گا یا اے میرے محبوب یہ تمہاری غلامی کا دعویٰ کرتا تھا اور تمہاری سنتوں کو چھوڑا کرتا تھا. سرکار غریب نواز فرماتے وہ شرمندہ ہو کر کے بارگاہ رسول میں کھڑا ہوگا. اتنا کہنے کے بعد سرکار غریب نواز اتنا روئے اور فرمایا جس نبی نے قیامت کے دن بخشوانا ہے، جس نبی نے اللہ سے بچانا ہے، جس نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل ہو کر آنا ہے، بتاؤ اس دن کیا حال ہوگا اس مسلمان کا جو انہی کی بارگاہ کے اندر شرمندہ کھڑا ہوگا اور اس کو مجرم بنا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. نماز کے فرائض اور واجبات تو ہیں بہت اعلیٰ، اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز کی سنتوں کو معمولی نہ سمجھا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سخت الفاظ کے اندر، یہی وجہ ہے کہ صحابہ بہت پابندی سے بہتر طریقے سے نماز ادا کرتے تھے. حضرت حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا رکوع سجدہ ادا نہیں کر رہا ہے، برابر طریقے سے جلدی جلدی نماز ادا کر رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا مذ کم ہذہ صلاتک، کتنے سالوں سے اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو؟ یعنی جو تمہاری نماز کی حالت ہے کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ اب آپ غور کیجئے گا، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت ہم ایسے پڑھ رہے تھے تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب حضرت حذیفہ کا فتویٰ سنیے کیا ہے. آپ نے اس نمازی سے پوچھا جو رکوع اور سجدے برابر نہیں ادا کر رہا تھا، پوچھا کتنے سالوں سے نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مذ 40 سنہ، 40 سال سے نماز ادا کر رہا ہوں. اب حضرت حذیفہ نے ڈائریکٹ فرمایا ما صلیت مذ 40 سنہ، 40 سال سے تیری کوئی نماز نہیں ہوئی ہے. ڈر تو آپ سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر میری نماز خراب ہوئی تو آپ سب کا ذمہ اس گنہگار کے سر پر آ جائے گا. ڈر تو مجھے بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر میری نماز کے اندر کوئی کمی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے امام کی نماز تو مقتدی کی نماز ہوتی ہے. امام ہی کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نمازوں کا سارا ذمہ تو امام کے سر کے اوپر آئے گا. 40 سال سے اس طرح سے نماز پڑھ رہا تھا. حضرت حذیفہ نے فرمایا تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی. اور پھر آگے فرمایا سن وَلَوْ مُتَّ هَذِهِ صَلَاتُكَ، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے، اگر صحیح نہ کیا، مُذْ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فطرت محمدی یعنی دین محمدی کے خلاف مرے گا تم اگر اسی طرح سے مر گیا. آخر ہم اتنی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئی نذرانے مت دیجئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ میرے رزق کا یا میری روزی کا ذمہ آپ نے لے کر کے رکھا ہے، میرے خالق و مالک پروردگار عالم نے لے کر کے رکھا ہے. اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے کھلائے گا پلائے گا، میری کسی بھی ضرورت، میری ساری ضرورتوں کو وہی پوری کرنے والا ہے. لیکن خدا کے واسطے کم سے کم اگر کوئی وقت آپ کے لیے دیا جا رہا ہے تو اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بیٹھو اس کو ذرا. تراویح کے بعد کا درس کوئی معمولی درس نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اٹھ کر کے چلے گئے. وہ اتنا اہم درس ہے، اتنا اہم درس ہے کہ آپ ذرا بیٹھو اور خود سوچو کہ میں سالوں سے جو نماز ادا کر رہا ہوں کیا وہ میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جن کے بادشاہت کے تلے رہتے ہیں، جن کی سلطانی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جن کے در سے اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما رہا ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ جب مدینہ شریف سے آ رہے تھے نا تو بغداد کے راستے سے ہو کر کے آ رہے تھے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ بزرگان دین کا حال کیا ہوتا تھا. وہ بزرگان دین جو نماز کو ویسے ہی ادا کرتے تھے جیسے ادا کرنا چاہیے، لیکن خوف کتنا رہتا تھا. ہم تو اس طرح سے نماز بھی نہیں پڑھتے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا، شام کے قریب ایک شہر میں تھا میں، تو اس کے باہر ایک غار تھا جس میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ محمد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے میں ان کے پاس گیا، جب میں نے اس بزرگ کو دیکھا نا، سرکار غریب نواز فرماتے جن کے جسم پر چمڑا ہی چمڑا تھا، چمڑا ہی چمڑا رہ گیا تھا، اور 2 شیر ان کے پاس میں کھڑے ہوئے تھے. گوشت تو ان کے جسم پہ تھا ہی نہیں. فرماتے 2 شیر ان کے پاس کھڑے تھے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو وہ اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے جن کے پاس 2 شیر کھڑے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑی نا تو حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شیروں کو دیکھ کر کے ذرا میرے دل میں کچھ خوف سا محسوس ہوا. تو اس بزرگ نے فرمایا ڈرو نہیں، آ جاؤ. کہتے ہیں جب میں اس بزرگ کے پاس گیا نا تو انہوں نے فرمایا سنو، اگر تم کسی کا ارادہ نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہارا ارادہ نہیں کرے گا. یعنی شیر کی کیا ہستی ہے کہ تو اس سے ڈرتا ہے، اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو شیر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بزرگ نے فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں سرکار غریب نواز سے پوچھا کہاں سے آنا ہوا، تو حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا بغداد سے آنا ہوا.
فرماتے آنا مبارک ہو، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرو، ایک دن بزرگ بن جاؤ گے۔ آج لوگ اللہ والوں کے بھی خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ والوں کی خدمت کرو، ایک دن بزرگ بن جاؤ گے۔ اس کے بعد میں اس بزرگ نے کہا سنو، اس غار میں رہتے ہوئے مجھے کئی سال گزر گئے، میں یہاں تنہا رہتا ہوں اور مخلوق سے بالکل دور ہوں، 30 سال سے صرف ایک چیز کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ذرا اندازہ لگانا 30 سال سے فرماتے صرف ایک چیز کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے، ذرا اپنے آپ کے اندر سوال کیجئے، آخر وہ کون سی چیز ہوگی؟ اتنا عظیم بزرگ، اللہ کا اتنا بڑا محبوب، اس چیز کے لیے 30 سال سے رو رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہوگی؟ تو سرکار غریب، اور فرماتے رات دن میں خوفزدہ رہتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں۔ میرے سرکار غریب نواز نے پوچھا حضور وہ کون سی چیز ہے کہ آپ اس چیز کے لیے 30 سال سے رو رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر کے روتا ہوں کہ اگر شرائط نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی تو نماز گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھ سے شرائط نماز میں کوئی کمی ہوئی تو میری نماز گئی، اور فرماتے جب نماز گئی تو سب کچھ گیا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، اور کہیں سب سے پہلے سوال کے اندر ہی میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ اس کے بعد وہ بزرگ فرماتے اے آنے والے سنو، اگر تم نے نماز کا حق ادا کر دیا تو یاد رکھ لو تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور اگر نماز کا حق ادا نہ کیا تو فرماتے تو نے اپنی عمر برباد کی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے ایک حدیث بیان کی، سرکار غریب نواز فرماتے اس بزرگ نے کہا کہ نانا جان تمہارے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی گناہ دنیا میں اس سے بڑا ہے ہی نہیں، اور قیامت کے دن اس سے بڑا دشمن اللہ کا کوئی نہیں ہے جو نماز کو شرائط کے بغیر ادا کرتا ہے۔ شرائط کے بغیر نماز ادا کرنا دنیا میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اور شرائط کے بغیر نماز ادا کرنے والا قیامت کے دن اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ اس بزرگ نے فرمایا میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چمڑے دکھائی دے رہے ہیں بس اسی خوف سے ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری نماز کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا خوف ہے جن کا لمحہ لمحہ اللہ کے خوف کے اندر گزرا کرتا تھا، جو فرائض پر عمل کرتے تھے، واجبات پر عمل کرتے تھے، اور یہ فرائض یہ واجبات انہوں نے ہی تو ہمیں بتائے ہیں، جنہوں نے بتایا ان کے خوف کا یہ حال تھا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ذرا بھی فکر نہیں کرتے کہ ہماری نماز کے اندر واجب کیا کیا چیزیں ہیں۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، اگر نماز کے اندر نہیں ادا کیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، معلوم ہے؟ خدا کے واسطے میرے عزیزو اپنی نماز کا جائزہ لو، بے شمار احادیث ہیں، لیکن آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا آپ خود ایسی حدیثوں کو تلاش کیجئے، پڑھیے، علماء سے پوچھئے جن کے اندر نماز صحیح سے نہ پڑھنے کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی حدیثیں پڑھو گے تب آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو اپنی نماز کو صحیح کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ان تمام احادیث سے اور واقعے سے پتا چلا کہ ہمیں نماز جو ہے سیکھ کر کے ادا کرنا بہت ضروری ہے، سیکھ کر کے نماز ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو آج جو نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں اگر یہ نمازیں قبول ہیں، صحیح سے پڑھ رہے ہیں، تب تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری یہ نمازیں ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں یا ہمارے لیے وبال کا باعث ہے؟ اگر تو وہ فرائض شرائط واجبات کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا نماز کے اندر جب سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اکثر کے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، پیٹ لگنے سے مراد صرف نوک لگایا کافی نہیں، دبانا ہوگا اس طرح سے، جیسے یہ زمین ہے یہ انگوٹھا، ایک انگلی کا پیٹ، اس طرح سے ایک انگلی کا پیٹ اگر آپ کے پاؤں کا زمین پر نہ لگانا سجدے میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، اگر یہ نہ لگا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ 6 انگلیاں ہو گئیں، کوئی اگر ایک پاؤں کی 4 لگا دے دوسرے کی 2 واجب چھوڑ گیا، ایک کی 5 لگا دے دوسرے کی 1 واجب چھوڑ گیا، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا۔ اب بتائیے اس مسئلے سے کتنے لوگ غافل ہیں کہ نہیں غافل؟ ذرا بتائیے نا، کب آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی؟ آج اصل میں لوگوں کی چھٹی تھی، ہماری کافی عوام میں ایک بڑی تعداد کے اندر ہمارے درمیان ہے، ہم نے سوچا اس مسئلے پر ضرور بیان ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو تراویح کے بعد میں خود بھی تھک جاتا ہوں، بخدا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تراویح سنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تراویح کے بعد پہلے ہوتا تھا، پہلے میں خود بھی کئی سال میں نے نہیں کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، ہم خود بھی تھک جاتے ہیں،
لیکن رمضان ہی ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، لوگ ہمارے پاس کافی تعداد میں آتے ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے، اگر میں نے آپ کی نمازوں کو صحیح نہ کرایا مجھ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لیکن اب میں جب اپنا قدم آگے بڑھایا اور آپ اٹھ کر کے بھاگ رہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کرے آپ کو نماز کے مسائل پتہ رہے، لیکن اگر نہیں پتہ ہے اور آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں تو یقین جان لو حساب بہت سخت ہوگا۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، میرے ہاتھ مت چومیے، میرے پاؤں مت چومیے، مجھے نذرانے مت دیجیے، قسم خدا کی کہتا ہوں، کوئی یہ دکھاوا نہیں، مت دیجیے نذرانے۔ آپ تراویح کے بعد بیٹھ کر کے اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں، قیامت کے دن جب تمہاری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی نا تو 7 فرشتے یہ بھی کہیں گے اس کی نمازیں میرے مولا اس گنہگار تیرے بندے کے بتانے پر صحیح ہو گئی تھی، تو اللہ اس عمل کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا، اور میری بخشش ہو جائے یہی میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے، نماز تراویح کے بعد میں ضرور رہی، جو لوگ ابھی تک نہیں رہے ان سے گزارش، ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ چینل پر جا رہا ہے، اس کو آپ سنیے، اور جو ہے واٹس ایپ گروپ کو اور چینل کو فالو کر کے اس پر ساری پوسٹ تیار ہو رہی ہے، اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔